مولانا آپ یہ بتائیں ہندوستان کو آزادی کیسے ملی؟ ہندوستان کو آزادی ہمارے علماء کرام کی وجہ سے ملی۔ علماء کرام کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قدر ہمارے علماء نے اپنی قربانی دی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تصور سمجھتے ہو آپ؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں، دلی سے لے کر شاملی کے میدان تک ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی گردن لٹکی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائے کہ دہلی سے شاملی کتنی دور ہے اور درمیان میں کتنے درخت ہوں گے۔ ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی گردن لٹکی ہوئی تھی۔ اس قدر علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی قربانی پیش کی۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو، علماء کرام کو انگریزوں نے توپ کے سامنے باندھ دیا۔ تو انگریزوں نے اتنا ظلم و جبر تشدد کیا کہ بہت سے علماء کرام کو، ایمان والوں کو توپ کے سامنے باندھا اور گولی سے اڑا دیا۔ اچھا، تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بہت سے علماء کرام کو کھالوں کے اندر بند کر کے سیل کر تندور کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ مطلب اس طریقے سے علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانی دی کہ اگر ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ ایسی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے کہ گردنیں کٹا دی اپنی؟ بتائیں، ایسا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہندوستان اگر آزاد ہوا ہے تو اس میں صرف علماء کرام کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ ایمان والے نہ ہوتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اور آج کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ علماء کرام کو ہی بھول بیٹھے ہم۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ہماری تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہندوستان کے میزائل مین، ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا یوگدان۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء کرام کے نام ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اپنی جانوں کو پیش کیا، قربان کیا اور اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ کیونکہ مسلمان کیا ہے؟ اپنے ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے ملک سے کبھی سمجھوتا کرتا ہے۔ اور پھر عام انسان نہیں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ یوگدان علماء کرام کا، اور ان علماء کرام کے پیچھے ان کی ایک جماعت ایمان والوں کی، جس کے بدلے میں ہندوستان کو آزادی ملی۔